آپ نے 1980 میں شاید پہلا حج کیا الحمدللہ، جو آپ کی 1400 ہجری. ہاں، اور پھر ایک آخری حج جو ابھی تک اب آپ کا ہوا ہے کہ جو اس کے پہ کووڈ آ گیا 2019، تو اس پہلے حج میں اور 2019 والے حج میں جو سہولیات کے تعلق سے جو بیان کیا گیا، جو عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کتنی آسانیاں پاتے ہیں کہ پہلے میں کتنی دشواریاں تھیں اور اب میں کتنی آسانیاں ہیں؟ کافی فرق 39 ایئرس ڈفرینس ہے. 43 ایئرس ہو گئے نا. 1980 اور 2019 میں 39 ایئرس، 40 تقریباً 39-40 سال کے فرق میں اب کتنا فرق 40 ایئرس یہ آپ کے سال کا نا، ہمارا ہمیں 1400 سال میں نے بولا. جی ہاں، 1400 ہجری میں نے حج کیا تھا، تو یہ کہ ہمارے 1443 میں 43. 43 یعنی ہجری سن یہ ہمارا ہے نا یار. اب ان حج میں اور ان میں تو ہم اپنی کچھ اسلامی غیرت دکھائیں نا یار. ہجری سن ویسے تفنن میں بول دیا، لیکن یہ کہ عیسوی سن کے حساب سے سارا نظام چل رہا ہے. گناہ یہ بھی نہیں ہے، یہ شمسی ہوتا ہے، اور یہ جو سال ہے یہ قمری ہوتا ہے. ہجری سن وہ سورج سے چلتا ہے، یہ چاند سے چلتا ہے. اس کی تاریخیں فکس ہے، اس کی تاریخیں ہمارے سامنے فکس نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. یہ چاند پر ہے نظام، رویت ہلال چاند دیکھنے پر یا اس کی گواہی گزرنے پر. خیر، تو یہ کہ 43 سال پہلے، اور اب تو پہلے تو میں نے ایسے ایسے پرانے مکانات اور یعنی کہ باب جبریل کے سامنے کا ماحول، بیشتی گلی اور کیا کیا ہوتا تھا. اہل بیت اطہار کے بتائے جاتے تھے کہ یہ مکانات تھے اس طرح. ہو سکتا ہے جدید تعمیراتی ہوں گی وہ بھی، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. سب بہت ساری نشانیاں جو وہ اب چھپا دی گئی ہیں. یہ پھر یہ کہ سہولتوں کے تعلق سے بھی اب تو فرق ہے. پہلے تو خیمے جو تھے نا، پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ہاتھ سے پنکھے کرتے تھے. اور مینا شریف میں شاید اب یہ برابر یاد نہیں آ رہا کہ وہ پنکھا تھا یا نہیں تھا. آپ نے رفیق الحرمین میں لکھا ہاتھ کا پنکھا لے کے جائیے ہے نا وہاں 1995 اسپرے بولیں گے نا، اسپرے کا بھی ہے. اسپرے کرنے کے لیے پانی لے آتے تھے ہم، کہ وہ پنکھے کے ساتھ وہ پنکھے کے پیچھے سے اسپرے چلا کر مجھ پر بیچارے اسلامی بھائیوں نے ٹھنڈا پانی چھڑکتے تھے. 1995 میں مجھے آپ کے ساتھ مینا میں حاضری کا شرف ملا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی خیمے میں پنکھا نہیں تھا. یہ 1995 میں بھی نہیں تھا، اور ہاتھ سے ہی پنکھے ہو رہے تھے. نیچے بجری تھی اور اپنی چادر یا کوئی دری بچھا کر وہ بیٹھنا پڑتا تھا. اور یہ بہت بڑی چینج ہے جو اب حج کے معاملات ہیں. تو اسپرے اور آئے ہے نا یا کر کہوں نا، ہر سال شاید ہر سال آگ لگتی تھی یار. ایسا ہی ہے، چولہوں پر پابندی، پھر بھی قوم چولہا لے آتی تھی، اور وہ ایک آدھ خیمے میں آگ لگی. آگ تو سالانہ مانی جاتی تھی مینا میں، ایسا لگتا ہے. دیکھیے میں نے حق کے مناظر، لاشوں کے ڈھیر دیکھے میں نے. یہ فائر پروف خیمے جب سے ہوئے پھر یہ معاملہ ختم. بہت بڑا حادثہ جو ہوا نا، وہ سن تو یاد نہیں ہے مجھے، 1997 اس میں تھا میں. آپ ہم بھی وہیں ہم بھی پہنچے تھے اس وقت. آپ کے اسپرے کا بھی ہم نے اس وقت فائدہ دیکھا تھا جب آگ لگی تھی. تو جب ہم تو خیر وہاں پہنچ چکے تھے جب آگ لگی، تو اس کے بعد آگ لگی تھی. تو جب ہم چلے وہ مسجد خیف کی طرف، آگ پیچھے تھی. تو اس وقت سفر میں وہاں جاتے جاتے آپ اسپرے نے ہمیں بڑا، مطلب کہ سب کے ہاتھوں میں وہ جو 2-4 تھے ان کے ہاتھوں میں اسپرے تھا. اسپرے کرتے کرتے ہم کو، ہمارے ساتھ 2 ایسی بزرگ اسلامی بہنیں تھیں، امی تھیں ہمارے 2 اسلامی بہن جن کو ویل چیئر پر لے کے چلے تھے. تو اس پر اسپرے کا بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے. اس کے بعد وہ فائر پروف خیمے بنے. اب تو مینا میں اے سی خیمے فائر پروف. پہلے اے سی کا تصور نہیں تھا مینا میں، کیا مزدہ اس میں بھی نہیں تھا. میدان عرفات میں گرمی شریف کی فل حاضری ہوتی تھی، پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، اور بس بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے. الحمدللہ وہ بھی اب تو آسانیاں ہیں. اب تو میدان عرفات میں بھی اے سی آ گئے خیموں میں. پھر بھی یہ کہ ڈر لگتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا نا، ہیلے بہانے والوں کو یہ
راہ ڈر کی ہے، اس لیے وہ حج کریں. وہ جو غریب بڑے ہیں بیچارے تڑپتے ہیں، اور جو پیسے والے بھی بعض ہوتے ہیں ہر سال پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان سے رہواتا نہیں ہے، سال میں 2 بار پہنچتے ہیں، رمضان شریف میں بھی جاتے ہیں. اچھا آپ تو کچھ ویزوں کی بھی ایسی کوئی ترکیب بنی ہے بزنس کے نام پر، وہ سال میں کئی بار حج پہ پہنچتے ہیں، معاف کیجیے مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں. لیکن نہیں جانے والے بھی ایک تعداد ہے، اللہ کرے گا تو یہ بھی حج کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.